جی بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن۔ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہم ڈیری فارمنگ کے حوالے سے آپ کے خدمت میں بہت ساری انفارمیشن لے کے آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیری فارمنگ سے ریلیونٹ آپ کو چیزیں بتائی جائیں اور جو حقیقت پر مبنی ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگیں چاہے کسی کو کڑوی لگیں، ہم کوشش کرتے ہیں حقائق آپ کے سامنے رکھیں۔ اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، ایک بہت ہی بابرکت مہینہ جو ہے آج شروع ہو چکا ہے۔ تو ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہیں، ہم روز ایک ویڈیو ڈالیں گے یوٹیوب پہ، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کریں گے اور اس کو سائنٹیفک رو سے بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جو روٹین کی ویڈیو ہے جو ڈیلی آتی ہے ڈیری فارمنگ پہ، وہ ایسے چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ساتھ میں ہماری کوشش ہے کہ کوئی 12 کے قریب ویڈیوز جو ہیں، ایک نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ ایک واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں، حیران ہو جائیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آج بتاؤں گا، آپ سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں، تو رستے میں مقام آتا ہے رابغ۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس بڑھیا کے خیمے میں اس بڑھیا سے بات چیت کی جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اماں یہ بتائیں کہ کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہیں کہ جی قحط کا زمانہ چل رہا ہے، تو کھانے کا تو جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بڑھیا کے پاس خیمے میں پاس ہی ایک بکری جو ہے وہ بندھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اس سے کیا دودھ نکالیں گے، ایک تو یہ مریل سی ہے، دوسری بن بیاہی ہے، کیسے دودھ دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا سے یہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اجازت تو دیں۔ تو وہ بڑھیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ نکال کے دیکھ لیں۔ جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، کوئی کام ایسا ہو جو بالکل ہی انہونا ہو، کوئی بندہ ضد کر رہا ہو، ہم کہتے چل یار تو کر لے جو کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس جاتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کے تھنوں کو جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کے ایک پورا ڈول بھر لیتے ہیں، اپنے 3 ساتھیوں کو پلاتے ہیں، خود پیتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بکریوں کے نیچے سے گلاس بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، یہاں پہ ڈول بھر گیا۔ تو پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، اور پھر دوبارہ اس بکری کو دوبارہ اس کا دودھ نکالا، ایک ڈول بھر کے اماں کے حوالے کر دیا، اور پھر وہاں سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس بڑھیا کے خاوند وہ گھر پہ آتے ہیں۔ جب وہ خیمے میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ دودھ پڑا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو وہ بڑھیا بتاتی ہیں کہ جی ایک نوجوان آیا تھا، اس نے اس بکری سے دودھ نکالا۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اس بکری سے دودھ نکالا۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے میں آگے جاؤں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہاں بتاتا ہوں۔ اس بکری کو، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے، اس بکری نے جو بالکل مریل سی تھی 22 سال کی عمر پائی، 22 ایئرس۔ اور آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات اور بتاتا ہوں، گینیز جو ورلڈ ریکارڈز کی کتاب ہے، ایک اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اس کتاب میں جو ریکارڈز ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سب سے لمبی گائے اتنی ہے، سب سے زیادہ دودھ والی گائے یہ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ آج کی ڈیٹ پہ جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جو سب سے زیادہ عمر والی بکری ہے، اس کا نام ہے میگنی۔ ہاں جی میگنی، آپ اس کو یوٹیوب پر سرچ کریں، میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں، آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو اس نے عمر پائی تھی 22 سال 5 مہینے۔ تو اس زمانے میں آج سے اتنے 100 سال پہلے اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے تھے، اور اس نے 22 سال کی عمر پائی، 22 سال۔ اچھا، اب جب وہ خاوند حیران پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ بکری سے اتنا دودھ کیسے آ گیا، تو پھر وہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا لکھا ہے، تو میں اسی کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سنیے گا اور مزہ لیجیے گا۔ تو وہ فرماتی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہیں، ابو معبد، میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جیسا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا ہو۔ وہ اتنا حسین و
جمیل تھا، ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں چوڑی تھیں، آواز میں جادو تھا، دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی تھی، خوبصورت تھی، دانت خوبصورت تھے، جب مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا تھا، خوبصورت کالے نیم گھنگریالے بال تھے، سیدھا وجود تھا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ اور اگلی بات کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ان کو دیکھتی تھی تو دل کرتا تھا دیکھ ہی جاؤں۔ اب دیکھیں اللہ کی تعالیٰ کی ذات نے بڑی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، انسان دیکھتا ہے دل بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نیچرل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ کو دیکھ کے آنکھیں نہیں بھرتی تھی، دل کرتا تھا کہ دیکھی جائیں دیکھی جائیں دیکھی جائیں۔ تو وہ فرماتی ہیں جب اسے دیکھتی تھی تو دیکھنے کی طلب بڑھ جاتی تھی، جب تک کھڑے رہے آنکھیں دیکھے نہیں بھریں، حسن ان کا غلام تھا، چاروں طرف جیسے حسن نے گھیرا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ حسن کی بات آ گئی، نور کی بات آ گئی۔ ایک واقعہ تو سب نے سنا ہوا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے سی رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ سے سوئی کر جاتی ہے، تو کمرے میں تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے تو سوئی نظر نہیں آتی، تو اترے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں جب تشریف آوری کرتے ہیں تو ان کے حسن سے، ان کے نور سے ایک وہ سوئی تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج کا واقعہ انشاءاللہ اگلے 11 دنوں میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور درود و سلام پڑھتے رہیں، ان کو بھیجتے رہیں۔ اور دنیا جو ہے نا جی، یہ آپ سمجھ لیں کہ آج میرا ایک بہت ہی پیارے دوست ان کا انتقال ہوا ہے، میرے سے 3-4 سال بڑے ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بڑا جھٹکا لگا ہمیں کہ یار ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک یکدم جس کو ہے وہ سمجھ نہیں آئی بات کی، نہ تصور بھی نہیں کر سکتے رہے۔ تو پتہ نہیں زندگی کب تک ہے کب تک نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو ہے یہ 2-4 چیزیں بچ جانی ہیں، تو جو یہ اعمال ہیں یہی اینڈ پہ کام آنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم چلنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز ایک دین کا ایک ایسا ستون ہے جس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ آپ نماز پڑھنے شروع کر دیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی ٹرن اراؤنڈ ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ السلام علیکم۔